جہاد کرتا ہے. وہ دوسرا جو ہے وہ ذرا جذباتی تھا. آج بدر میں ہے، آج احد میں ہے، آج حنین میں ہے، آج غزوہ خندق میں ہے. جب وہ 500 میل کا راستہ طے کر میدان تبوک میں پہنچا تو اس نے اپنی بھائی کو ایک رقعہ لکھ کر مدینہ منورہ میں بھیجا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ بہت روتے ہیں خدا کی خوف سے، لیکن میرا ایمان ہے کہ آپ کے آنسوں کی داڑھی تک نہیں پہنچ سکے گی، لیکن میرے گھوڑے کے پاؤں کا گرد و غبار عرش سے جا کر ٹکرا، اس لیے میں تم سے اب ہوں. اور میں نے سنا ہے کہ آپ تسبیحات بھی پھیرتے ہیں، لیکن آپ کی تسبیحات کا ٹھک ٹھک تبوک میں سنائی نہیں دیتا، لیکن میرے گھوڑوں کے ٹھاپ کی آواز کرسی کی بھی تک چلی. اس لیے مہربانی کرو ادھر آؤ، وقت ضائع نہ کرو. ٹھیک ہے؟ ہاں جہاد کا جہاد. ایلا نام ہے کہ انسان قسم اٹھائے کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، قسم اٹھائے تو 4 ماہ تک قاضی اس کو مہلت دے گا. یہ قسم توڑ دو، کفارہ ادا کرو. اور اگر 4 ماہ قسم پہ قائم رہا تو قاضی تفریق کرے گا. جمع نہ کرنے سے نکاح نہیں ٹوٹتا. اور 4 ماہ تک قاضی اس کو مہلت دے گا، کیونکہ شادی شدہ عورت 4 ماہ تک انتظار کر سکتی ہے، مزید اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے. محض جمع نہ کرنے سے اس کا کیا مطلب؟ اجتماع کی تیاری کے لیے وقت لگے گا، لہذا آج جلدی چھٹی ہونی چاہیے. اجتماع ختم شکا کہنا جمع شکوئے اس خود دالی پولاتی حضر کہیں اور اختر لجمع للارشے دادی سے مطلب ہے لگا خداوی چی اجتماع تکاوٹ سے ستڑی دی خو پٹھان دی نو پا الفاظ میں نو پی پٹھان تا ماسٹر وی کھڑے ہو جاؤ، پٹھانوی میرا پہلے سے کھڑا ہے. ٹھیک ہے. نزلی کے لیے دگا مقصد دی کہ اجتماع تڑے والے دی زر چکی وہ اجتماع کے لیے تیاری کرنی ہے جلدی چکی. اب تو جمع کی تیاری کر. ہاں جی. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بضع وسبعون شعبة افضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطة الاذى عن الطریق والحیاء شعبة من الایمان متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الایمان بضع و سبعون شعبۃ، ایمان کچھ اوپر 70 شعبے. بضعون کا اطلاق 3 سے 9 تک ہوتا ہے اور 70 معنی 70، تو ایمان کچھ اوپر 70 شعبے ہیں. قاری نے لکھا ہے کہ اس حدیث میں ہے کہ 70 سے اوپر ہے، مگر دوسری روایت میں ہے بضع و 60 شعبۃ، کچھ اوپر 60 شعبے، کچھ اوپر 60 شعبے ہیں. تو ان میں تعارض ہے.
تو قاری نے لکھا ہے کہ عدد میں تعارض نہیں ہوتا. جس روایت میں ہے بضع و ستون، تو یہ تو بضع و سبعون میں بھی یہ عدد موجود، تو اس نے بضع و ستون میں اس روایت کی تائید کی. البتہ اس میں 10 زیادہ ہے تو اس 10 کی نفی یہ نہیں کرتا. جب نہیں کرتا تو تعارض کہاں سے آیا؟ ٹھیک ہے. اچھا جی. ایک دوسری توجیہ یہ کی کہ ایک وقت تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایمان کے شعبے کچھ اوپر 60 بتائے گئے، اور پھر اس میں اضافہ ہوتا گیا، تو دوسرے وقت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ اوپر 70 بتائے گئے. تو ایک وقت میں 60 تھے، ایک وقت میں 70 ہے، وقت مختلف ہوا، اس میں تعارض نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا جی. بضع و ستون شعبتان، کچھ اوپر 70 شعبے ہیں. تیسری توجیہ یہ ہے کہ عرب میں عدد جو ہے وہ حصر کے لیے نہیں آتا، بلکہ کثرت سے کنایہ. اگر عدد حصر کے لیے ہوتا تو اس روایت کا معنی یہ ہے کہ شعبی ایمان 70 میں بند ہے، کچھ اوپر، اور اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ اوپر 60 میں بند ہے. پھر تعارض تھا. لیکن یہاں 70 کا عدد ہے، وہاں 60 کا عدد کنایہ کثرت. جیسے میں آپ کو کہتے ہیں میں نے 1000 مرتبہ آپ کو کہا، آپ نہیں مانے، تو یہ 1000 مرتبہ کیا مطلب کہ میں نے کثرت سے آپ کو کہا. تو عرب کا قانون یہ ہے کہ عدد جو ہے وہ انحصار کے لیے نہیں بلکہ کنایہ عن الکثرت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو اس کا معنی یہ ہوا الایمان بضع و سبعون شعبۃ، کہ ایمان کے شعبے بہت کثیر ہیں. اب وہ کثیر 60 کو بھی شامل ہے، وہ 70 کو بھی شامل ہے. یہ 3 توجیہات. اب مولوی صاحب، موجودات 2 قسم کے ہیں، ایک خالق ہے اور ایک مخلوق ہے، بس اس کے علاوہ. تو ہر انسان کی ذمہ خالق کی بھی حقوق ہے اور مخلوق کی بھی حقوق ہے. جو آدمی خالق کی حقوق کو ادا کرے اور مخلوق کی حقوق کو ادا نہ کرے وہ رہبانیت ہے، اور اس سے بڑی بدعت نہیں ہے. وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، اور جو لوگ مخلوق کی حقوق ادا کرے لیکن خالق کی حقوق ادا نہ کریں وہ شہرت پسند ہے. یراؤون الناس رئاء الناس، جیسے یہ کاؤنسلر گلی کوچی بناتے ہیں کہ لوگوں میں واہ واہ ہو لیکن نماز نہیں پڑھتے. وہ پہلے رہبانیت پسند ہے اور یہ دوسری شہرت پسند ہے. تیسرا گروہ وہ ہے جو خالق کا بھی حق ادا کرے اور مخلوق کا بھی حق ادا کرے. یہ ربانیت ہے. اللہ نے اس کا حکم دیا بل کونوا ربانیین، بل کونوا. تو مسلم کون ہے؟ جو بیک وقت خالق کا بھی حق ادا کرے اور مخلوق کا بھی. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو ذر غفاری کا دوست، کبھی کبھار ایک دوسرے کے پاس جایا کرتے. یہ ستر اور پردے سے پہلے کا حکم. سلمان فارسی ایک دن ابو ذر غفاری کے گھر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ابو ذر غفاری کی بیوی کے پٹھے پرانے میلے کچیلے کپڑے. تو سلمان فارسی نے کہا ببی جان آپ اچھے کپڑے پہنے، بن ٹھن کے رہے خاون کے سامنے. اس نے کہا کہ تیرا بھائی جو ہے نا وہ بس مسلح جانتا ہے، بستر نہیں جانتا، خدا کو جانتا ہے بیوی کو نہیں جانتا، یہاں تک کہ اپنے حقوق کا بھی دھیان نہیں رکھتا. اتنے میں ابو ذر غفاری آئے، دوپہر کا وقت تھا، کھانا لایا گیا تو سلمان فارسی کو کہا تم کھاؤ میرا روزہ.
تم کہو تو سلمان فارسی نے اس کو ہاتھ سے پکڑ کر تھالی میں ہاتھ ڈبو دے کر کہو ان لنفسک علیک، اور جب عشاء کی نماز ہوئی تو ابو ذر غفاری نے مصلی بچھایا، اب تہجد پڑھنے لگے، اس نے زبردستی مصلی کھینچا کہ جو اندر کمرے میں بیوی کے پاس، بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے۔ دوسرے دن ابو ذر غفاری نے نبی علیہ السلام سے شکایت کی کہ یہ سلمان تو مجھے روزے سے روکتا ہے، مجھے رات تہجد سے پڑھتا روکتا ہے، اور مجھے کہتے ہیں تیرا بھی حق ہے، تیری بیوی کا بھی حق ہے۔ حضور نے فرمایا صدق سلمان، سلمان سچا ہے، سلمان ٹھیک ہے۔ تو جو لوگ صرف خدا پرست ہے وہ رہبانیت ہے، وہ مخلوق کے حقوق کو کچل دیتے ہیں، یہ مردود ہے۔ جو لوگ مخلوق پرست ہے وہ ریاکار اور شہرت پسند ہے، وہ بھی مردود لوگ ہیں۔ اللہ کو پسند ہے بل کونوا ربانیین، ربانیین یہ ہے کہ وہ خالق کا بھی حق ادا کرے، اور یہاں خالق کا حق یہ ہے افضلھا لا الہ الا اللہ، اور مخلوق کا یہ ہے اماطۃ الاذی عن الطریق کہ موذی چیز کم از کم راستے سے ہٹاؤ۔ یہ نبی علیہ السلام نے اسلام کی دونوں تنابوں کو پکڑی، دونوں۔ اگر آپ کھورتے کا تیر پکڑ لیں تو آپ اس کے استعمال کرنے والے نہیں ہیں، اگر دامن پکڑ لیں تو اس کے استعمال کرنے والا نہیں ہے، جیب کو پکڑ لے تو اس کا استعمال کرنے والا نہیں ہے۔ استعمال کرنے والا یہ ہے کہ اس کا گریبان آپ کے گلے میں ہے، اس کے استیر آپ کے ہاتھوں میں ہے، اس کے دامن آگے پیچھے لٹک رہے ہیں، اب آپ مستعمل للکرخہ ہے، ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ جنہوں نے صرف خدا کی حقوق ادا کی انہوں نے ایک آستین پکڑا، جنہوں نے مخلوق کی حقوق ادا کی اس نے صرف ایک آستین پکڑا، اور جو جمعیت علماء اسلام خالق و مخلوق کے حقوق ادا کرتے ہیں وہ اسلامی کرتے کو استعمال کرتے ہیں۔ اور اللہ نہیں سیکھوگا حضور نے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہ کچھ اوپر 70 شعبے ہیں، اس میں کچھ شعبے خدا سے وابستہ ہے، اس میں اعلیٰ شعبہ ہے لا الہ الا اللہ، اور اس میں مخلوق کے شعبے ہیں، اس میں ادنا شعبہ ہے اماطۃ الاذی عن الطریق کہ موذی چیزوں کو راستوں سے ہٹاؤ، ٹھیک ہے؟ اس لیے پہلے حق اللہ کا ذکر ہے اور دوسرا حق العباد کا ذکر ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ صرف علماء کرتے ہیں، علماء میں اعتدال۔ شاہ ولی اللہ نے فرمایا عام آدمی اگر صوفی ہو اس کی مثال گدھے کے ذکر کی طرح ہے، گدھے کا ذکر جب جوش میں آتا ہے اتنا بڑا، اور جب بجھ جاتا ہے تو پتہ نہیں، یہ دوربین میں بھی نظر نہیں۔ مثل عقیدت الامی کمثل ذکر حمار اذا طال طال اور اذا قصر قصر، لیکن عالم اعتدال میں ہے، حق اللہ بھی ادا کرتا ہے، حق العباد بھی ادا کرتا ہے، ان لعینک علیک حق وان لنفسک علیک حق وان لزوجک علیک حق وان لخالقک علیک حق، وہ تمام حقوق ادا کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس طرف ربانیین کی طرف اشارہ کیا کہ نہ رہبانیت اختیار کرو، یہ عیسائیت ہے، اور نہ شہرت پسندی اختیار کرو، یہ فساق فجار کا کام ہے، بلکہ تم ربانی بنو، اعتدال کے ساتھ چلو، ٹھیک ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ انتہا پسند یہود و نصارہ، یہود نے انتہا پسندی کی عیسیٰ علیہ السلام کو والعیاذ باللہ حرام زادہ کا، یہ انتہا پسندی۔ عیسائیوں نے انتہا پسندی کی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا اور خدا کا، یہ انتہا پسندی ہے۔ اسلام نے فرمایا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں خدا کا بیٹا نہیں، خدا کا بندہ ہوں، لیکن اتنا گرا ہوا نہیں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، برگزیدہ پیغمبر ہوں، درمیانی راستہ، ٹھیک ہے یا نہیں؟ وہ نہ کرو اذا دخل دخل کلو واذا خرج خرج کلو، ٹھیک ہے نہ، نیمش درون نیمش بیرون۔ اللہ
لا الہ الا اللہ یہ حق اللہ ہے۔ اسلام دو چیزوں سے بنا ہے، ایک اثبات اور ایک نفی، ایک اثبات اور ایک نفی۔ نیکی کروں ہاں یہ اثبات ہے، گناہ کروں نہ یہ نفی۔ بکرے کا گوشت کھاؤں ہاں یہ اثبات ہے، سور کا گوشت کھاؤں نہ یہ نفی ہے۔ دودھ پیوں ہاں یہ اثبات ہے، شراب پی لوں نہ۔ کپڑا پہنوں ہاں یہ اثبات ہے، ریشم پہنوں نہ یہ کیا ہے؟ توحید اپنا لوں ہاں، شرک کروں نہ۔ ٹھیک ہے، جو لوگ نفی کرتے ہیں اثبات نہیں کرتے وہ آدھا مسلمان ہے، جو اثبات کرتے ہیں نفی نہیں کرتے وہ بھی آدھا مسلمان ہے، جو دونوں کرتے ہیں یامرون بالمعروف ونہون عن المنکر۔ اسلام کا پہلا گیٹ لا الہ الا اللہ، حضور نے فرمایا لا یہ نفی ہے غیر اللہ کی، الا اللہ یہ اثبات ہے، اشارہ کیا کہ نفی اور اثبات دونوں کرو۔ جہاں نماز پڑھتے ہو وہاں گانے سننا چھوڑ دو، جہاں مسجد بناتے ہو وہاں سنیما گرا دو، قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ۔ ٹھیک ہے، ہم تو دھوکے میں ہیں، یقین جانے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، مزہ نہیں ہے۔ کہاں ہے؟ والحیا شعبۃ من الایمان، اور حیا شعبہ ہے ایمان۔ اس پر اعتراض ہے کہ وہ کوچو پر 70 شعبوں میں حیا شامل ہے، جب حیا اس میں داخل تھا تو پھر اس کی ذکر کرنے کا کیا مطلب؟ تو قاری نے اس کا نقطہ بیان کیا کہ شعبتن میں یہ تنکیر تعظیم کے لیے ہے، یعنی والحیا شعبۃ عظیمۃ من الایمان، ایمان کی متعدد شعبے ہیں، ان میں حیا بھی ہے، لیکن حیا بہت بڑا شعبہ ہے۔ اس تخصیص بعد تعمیم میں اشارہ ہے عظمت اور اہتمام حیا کی۔ جب انسان کے اندر حیا موجود ہو تو تمام گناہوں سے بچے، تمام گناہوں سے۔ اس لیے فارسی میں مثال مشہور ہے، بے حیا باش ہر چه خواہی کن۔ السلام علیکم، ہلو، عربی میں بھی ہے اضافاتک الحیا فافعل ما شئت۔ دوسرا یہ کہ حیا اس کا نام نہیں ہے کہ انسان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہے، حیا نام ہے اس کا کہ انسان تمام گناہوں سے بچ جائے، تمام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا، خدا سے حق حیا کرو۔ تو ایک صحابی نے کہا ہماری آنکھیں تو آسمان کی طرف اٹھتی نہیں ہے، جھکی رہتی ہے، یہ حیا ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں نہیں، یہ حیا نہیں ہے، حیا یہ ہے ان تستحفظ الرأس وما ہوا، کہ سر کو گناہ سوچنے سے بچاؤ اور جو اعضاء سر کے ساتھ لگے ہیں ان کو گناہ میں استعمال کرنے سے بچاؤ۔ واستحفظ البطن وما عوا، اور پیٹ کو اور وہ شرمگاہ جو اس کے ساتھ ٹچ ہے ان کو گناہوں میں استعمال کرنے سے بچاؤ۔ اب بتاؤ، سر اور سر کے اعضاء اور پیٹ کے شرمگاہ کو انسان گناہ سے بچائے، کوئی گناہ باقی رہتا؟ سب ختم۔ ان تستحفظ الرأس وما عوا، کہ سر اور وہ اعضاء جو سر میں نصب ہے ان کو گناہ کے استعمال سے بچاؤ۔ وان تستحفظ البطن وما حوا، پیٹ کو اور پیٹ کے ساتھ لگی شرمگاہ کو گناہ سے بچاؤ، بس تمام گناہ ختم ہو گئے۔ تو حیا ترک ہے تمام معاصی کا، اس وجہ سے حیا کی تخصیص بعد تعمیم کی، والحیا شعبۃ من الایمان، متفق علیہ۔